بات بگڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سننے سے غلط ہے. یہی میں معیار آتی اے امام احمد رضا تیری اس وقت سرکار ہے کیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں نام لیوا ان کا اس موریشن میں ہم کر رہے ہیں. تو آپ یہاں کیسے آئے کیوں کر آئے کبھی آپ نے سوچا؟ سنو میرے امام نے کیا کرا تو جو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جا تو جو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا جس کو للکار دے اور بات ہے کہ جس کو تو بھلا دے کا احسان تم پر ہے کہ انہوں نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم ان کا نام لے رہے ہو ان کی اجازت ہے ان کا ہی کرنا. جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا. میرے عزیزوں میں اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل پہ کندھا ہے تیرا نام کے وہ مستردی. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ مریدی ایک پڑھے پسنا مانتی اللہ کیا عنایت ہے کیا کرم ہے. فرمایا کہ مریدوں ارشاد فرمایا کہ میرا مرید گارنٹی ایمان کی گارنٹی میرے دوستوں قرآن ایمان کی گارنٹی دے گا مگر سرکار دے سکتی ہے. حدیث قرآن ایمان کی گارنٹی دے گی مگر سرکار کے سرکار کی نسبت کے بغیر صدقے کے بغیر میرے دوستو ایمان کی کوئی گارنٹی. لیکن شیخ وقار نے فرمایا کہ میرا نام لیوا جو میرا نام لینے والا ہو اس کا خاتمہ ایمان پر وہ برے حال کے دنیا سے نہیں جائے گا. میرے دوستوں یہ نسبت عجیب و غریب ہے. شہر وقات کا زمانہ ہے. اللہ کا قبر سے آگ نکلی ایک دھواں نکلا لوگ بھاگتے ہوئے شہر وقات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وقات مقدس کے قبرستان میں اور عجیب و غریب واقعہ دیکھنے میں آیا. اور ابھی آپ نے یہ سنا آیا ہے میرا دیوان جب میں خود وہاں حاضر ہوں اور یہ پوری خبر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر لکھی اور رات کو میں نے یہ دیکھا ایک جنازہ آیا. میں نے سید ہاشم قادری سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جنازہ یہاں کیا رات کا تو یہ وقت عجیب ہے لیکن یہ جنازہ یہاں آیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا جنازے کو اور پھر چلا گیا. کیا یہ ہمیشہ یہاں آنا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں مقتدی مقدس میں سنیوں کا اہل طریقت کا اہل تعلق کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی منزل کو وہ لاتے ہیں شہر مقتدی کی بارگاہ میں پیش کر کے اور پھر قبرستان میں اور صرف یہاں نہیں سنو حضرت مولانا ضیاء الدین قادری المدنی رحمۃ اللہ رضوی المدنی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ بیٹا ترکوں کے زمانے میں یہاں کا یہی دستور تھا. میرا بیٹا فضل الرحمان یہ ان بچوں میں آخری بچہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پیدا ہونے والے بچے کو بھی اور جس کا انتقال ہو جاتا اس کو بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے اور پھر وہ اسے دفن کرتے. چنانچہ مقتدی مقدس کا یہ واقعہ قبر سے آگ نکلی دھواں نکلا لوگ پریشان ہو گئے اور حضور موصول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا آپ یہاں
شیر کے میرے دوست ٹکڑے کرتا ہوں. یہی تو وجہ ہے امام احمد رضا کی جو یہ القاب ہے. کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. ایک نے ساری دنیا کو کا مقابلہ کیا ہے. کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میرے دوستو جب ہندوستان میں امام احمد رضا کے مقابلے میں لوگ آئے تو پتہ تم سمجھتے ہو کہ میں تنہا ہوں. میں تنہا نہیں. اللہ یہ واقعہ حضرت مولانا ضیاء الدین بس وقت ہو گیا. بالکل وقت ہو گیا. اور آج میں اپنے دوست سے استفادہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ میں خالدہ پیش کروں کیونکہ میرے دوست تو ہم لوگ تو خادم ہیں اور میرا مقبول بریلی اور انہیں کی نگاہوں کا کرم ہے. اعلان کا کرم ہے کہ ہم ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں. مولانا ضیاء الدین قادری چلے گئے وہاں کوئی ثبوت کے لیے دلائل کے لیے نہ کوئی کتاب تو مسافر تھے اور حج کے لیے آئے. اب سن مولانا ضیاء الدین کیا میرے دوستو یہ روایت جو ہے یہ سامنے دوسروں سے سنی سنی ہے. مولانا ضیاء الدین سے سنی جو حضور کے اتنی بڑی کتاب آپ نے کیسے آنا کرنا ہے کہ مولانا آپ لیکن میری نگاہ میری نگاہ ادھر کی کانے کے دروازے کو میں دیکھ رہا تھا اور ایک طرف اللہ اکبر اللہ کے آخری رسول میرے آقا ہونا جلوہ سما سے اور دوسری طرف شہر وفا ایک طرف رحمت للعالمین کی رحمت تھی اور دوسری طرف شہر وفا کو دیکھ رہا تھا کہ دل آپ ہمارے تھے کرم کروا رہے تھے اور احمد رضا آپ سوچیے میرے دوستوں یہ کوئی سمجھنے کی بات ہے. لیکن آپ جانتے ہو کہ نسبت میرے دوستوں بڑی چیز ہے اور یہ تو میں آپ سے پہلے بھی آ سکتا ہوں کہ جب قبر میں مردے سارے ہی جواب دے دیں گے دین اسلام بھی کہتے گے اور ربی اللہ کے کہنے کے بعد اور دین اسلام کے کہنے کے بعد کیا ہے مراد دیا گیا حدیث سے حدیث سنتی ہے. لیکن میرے دوست آخری بات نسبت کی ہے. آخری بات محبت کی ہے. آخری بات تعلق کی ہے. وہ ان کے بات قبول میں اگر ان کے متعلق کیا کہتے ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم ان کے اپنے ہو یا بیگانے. تم ان کے غلام ہو یا مختار ہو. تم ان کے موت ہو اور تم ان کو کیا سمجھتے ہو. میرے
کی بات کر رہا ہوں، میاں کی بات کر رہا ہوں، اور مدینے میں مولانا ضیاء الدین بھی ہیں اور حضور کی آدمی ایک بھی ایک تقریر ہونے کے لیے مولانا ضیاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوا. ظاہر ہے کہ مولانا ضیاء الدین عالم ہیں، فاضل ہیں، شاعر ہیں، ساکن مدینہ ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں حاضری اشرف حاصل ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، رضوی ہیں. فرمایا کہ اے شخص شہنشاہ کی موجودگی میں تو اس سے بڑی یہ مولانا ضیاء الدین فرما رہے ہیں. جاؤ مفتی اعظم کی بارگاہ میں خود سے جا کر میرے دوستوں ہم تو صرف نسبت کو دیکھتے ہیں اور یاد رکھو میرا تعلق موریشس میں نہیں ساری دنیا میں اگر کسی سے ہے تو وہ صدقہ ہے نسبت امام حضرت. اس کے علاوہ نہ ہماری کسی سے دوستی ہے اور نہ ہماری کسی سے جانتے ہو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے. ایک دن مجھے آپ کو سب دنیا سے جانا ہے، آقاؤں کا نام لیتے ہوئے جاؤ اور ان کی نسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ شامل ہے. اور یہ ایک مختصر سا معروضہ تھا جو پیش کر دیا گیا. اللہ اپنے فضل و کرم سے اور یہ جو ہمارے مخادیم ہیں ہمارے احباب ہیں بزرگ موجود ہیں ان کے صدقے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیے اور صاحب اور کیجیے مصطفیٰ
مصطفیٰ کے واسطے میرے شبلی شہر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک رحم اپنے واحد بیریا کے واسطے گل فرا کا صدقہ کر ہم کو بڑھا دے اس کو ساتھ گل حسن مرحوم شہید سعادتہ کے واسطے قادری 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 ہمیں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت تمہا کے واسطے حسن اللہ اللہ میرے رزق حسن بندہ رضا تاج الانبیاء کے واسطے نصر صالح کا صدقہ صالح و منصور رب اے حیات دین و جامعہ کے واسطے جو رضوانوں بادشاہ کے واسطے آنا ہے دل کو دیا ہے روح ایمان کو جمع شادیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے بے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے آنا فضلات سے عیسیٰ گدا کے واسطے ملو دنیا کے مجھے برکات سے عشق حق عشق اجتماع کے واسطے حب اہل بیت اہل محمد کے لیے ہر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا دل کو ستھرا جان کو نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر اللہ کے واسطے دو جہاں میں خاج میں آلے رسول اللہ کر حضرت آلے رسول مقتدیٰ کے واسطے نور جہاں نور ایمان نور قبر و حسد گل حسین احمد نوری لتا کے واسطے کرتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حافظ و محمود اور احمد و احمد کا مجھے میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے شاید غلام شاید خدا پر رہے رحم فرمائے رحمہ مصطفیٰ کے واسطے میرے ابراہیم کی بارش مولا نور کی سرکار سے عیسیٰ گدا کے واسطے نارے دو سب سے اگر مصطفیٰ دارین تک میرے مصطفیٰ کے واسطے رب کریم ہنتی تیری عین بند اور اس خاطری کا نظرانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش آمین سرکار کا صدقہ تمام بے کاملی تمام صحابہ اہل بیت خاص بزرگان دین اولیاء کاملی تمام مشایخ سلسلہ عالیہ القادریہ النقشبندیہ الچشتیہ الرضویہ السہروردیہ القادریہ الشاذلیہ النوسیہ اہل سنت و جماعت کے جتنے سلاسل ہیں جتنے علماء ہیں جتنے مشائخ ہیں سب کی بارگاہ میں اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء متعلقین مریدین مسترشدین ملوک بنیاد میں عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین آمین اے اللہ سب پر آمین اے اللہ جو حکام دین کی خدمت کر رہے ہیں مسلک رضوی اور مسلک اہل سنت و جماعت کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں ان کے دین اہل دنیا کو آخرت میں اولاد اے اللہ ہم سے وہ کام دے جس سے تو راضی تیرا حبیب راضی ہم سے وہ کام دے جس سے تو ناراض اے اللہ اس مجلس میں میرا عزیز مولانا محمد ایوب رضوی کو خوشا دے اے اللہ ان کو اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب شفائے عاجلہ کاملہ دین کی خدمت کی توفیق ہم سے وہ کام دے جس سے تو راضی تیرا حبیب راضی ہم سے وہ کام دے جس سے تو ناراض اے اللہ سنی رضوی سوسائٹی سنی رضوی اکیڈیمی خانقاہ عیدگاہ ذکر منزل اور امام احمد رضا کے نام پر جو بھی سلسلہ کام کر رہے ہیں اللہ سب کے کام میں اے اللہ میں کیوں کہوں مجھ کو کہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دیجیے جس سے ہر ایک سنی کا بھلا آمین اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ومن رحمتك
بغداد مقدس میں جب میں حاضر تھا تو شاہ بغداد نے موریشن کے والوں کے لیے اپنے مزار کی چادر دی. وہ مزار کا چادر آپ فراموش نہ کریں، وہ آپ کے سامنے. آپ جاتے ہوئے اس مزار پاک کی چادر کی زیارت کریں اور شاہ بغداد کے فیضان پر یقین کریں. اے اللہ فرمان اور اس 33 اینیورسری کو اپنے فضل کر دیں. وعلينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم.